7 फरवरी 2023 मरकरी برج قوس سے نکل کر برج جدی میں داخل ہو جائے گا اور تقریباً 27 فروری 2023 تک یہی رہے گا، اور اس کے بعد برج دلو میں ایکویریس میں موو کرے گا، جہاں آلریڈی سیٹرن پہلے سے بیٹھا ہے، سیٹرن قبضہ جمائے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ یہ شامل ہو جائے گا۔ تو مرکری پلس سیٹرن اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہر زوڈیک سائنس پہ بہت ہی شدید ہوں گے، اور یہ بہت جلد جو ہے وہ نتائج ہمیں دے دیتا ہے۔ مرکری برج جدی میں ٹرانزٹ کرے گا۔ برج جدی جو کنٹرول ہوتا ہے سیٹرن کے ذریعے، کیونکہ جو کیپریکون کا جو پلینٹ ہے وہ سیٹرن ہے، اور مرکری جو ہے وہ برج جدی میں جب جائے گا تو اس کے اثرات گلوبلی ہوں گے، عالمی سطح پر ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کا اسپیچ فیکٹر ہوتا ہے، آپ کے بولنے کا طریقہ، آپ کے بولنے کا انداز، کمیونیکیشن کا انداز، یہ زبان ہی ہوتی ہے جو انسان کو اپنوں کو غیر اور غیروں کو اپنا بنا دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ اس دوران بہت زیادہ ہائی لائٹ رہیں گی۔ آپ کا کہنا، آپ کی زبان، آپ کی بات چیت، یہ چیزیں بہت زیادہ، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز، یہ سب کچھ اس کی ہی بیس پر ہی ہوتا ہے، سب کچھ اس زبان کی بیس پہ ہی ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ متاثر ہوں گی۔ اب یہ جو مرکری ہے یہ جیمنی کا اور ورگو کا پلینٹ ہے، اور پائسز میں، برج ہوت میں یہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرے گا، اور یہ ٹائم ٹو ٹائم آپ دیکھیں گے کہ یہ فی الحال جو اس کی ٹرانزیشن ہے وہ تو 7 فروری سے لے کر 27 تک کی ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ آنے والے ٹائم تک، آنے والے وقت تک محسوس ہوتے رہیں گے۔ ایک اور وضاحت وہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو پریڈکشن ہے یہ ہے مون سائن کے حساب سے۔ اگر آپ کا مون سائن جو ہے آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈیٹ آف برتھ سینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور شہر کا نام، 3 چیزیں آپ نے سینڈ کرنی ہے، کمنٹ سیکشن میں لکھنی ہے۔ آپ کی ڈیٹ آف برتھ یعنی تاریخ پیدائش، ٹائم آف برتھ یعنی وقت پیدائش، اور تیسری چیز آپ کے شہر کا، علاقے کا نام۔ یہ 3 چیزیں آپ کمنٹ میں آپ لکھیں گے تو پھر میں آپ کو کمنٹ میں ہی اس کا جواب دے دوں گا کہ آپ کا مون سائن کیا ہے، کیونکہ یہ پریڈکشن مون سائن کے حساب سے ہے، اور ہماری جو بہت ساری عوام ہے وہ سن سائن کے حساب سے دیکھ رہی ہوتی ہے، تو پھر وہ پریڈکشن جو ہے وہ آپ کے حساب سے صحیح نہیں بیٹھے گی۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے، کیونکہ آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیبل ہے۔ سب سے پہلے بات ہوگی برج حمل کی یعنی ایریز کی۔ اگر آپ کا مون سائن برج حمل ہے، ایریز ہے، تو جو عطارد ہے، مرکری کو اردو میں عطارد کہتے ہیں، تو ایریز کے لیے یہ 3rd اور 6th ہاؤس کا مالک ہوتا ہے، اور اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 10th ہاؤس میں ہوگا، جو کہ آپ کی روزی کا اور عزت کا گھر ہے، تو اس ہاؤس میں یہ منتقل ہوگا۔ اب یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ آپ کے لیے بڑی ہی بینیفیشل رہے گی، فائدہ مند رہے گی، اور آپ کو کام کے سلسلے میں اچھے ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو مالی طور پر بڑا بینیفٹ ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اگر آپ جاب کی تلاش پہ ہیں تو اب وہ جاب آپ کو مل جائے گی۔ ذاتی کوششوں سے جو ہے وہ آپ کو کامیابیاں ملنا شروع ہو جائے گی۔ کوشش تو انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ ملازمین کے لیے جو جاب ملازمت پیشہ آلریڈی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا وقت ہے۔ ممکنہ طور پر آپ کیریئر میں آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا۔ کاروبار چلاتے ہیں تو کاروبار سے بھی آپ کی کمائی میں اضافہ ہوگا۔ دشمن جو ہے، حاسدین جو ہے، ان کو بھی آپ کو شکست حاصل ہوگی اور آپ ان کے اوپر غلبہ حاصل کریں گے۔ تمام شعبے زندگی کے بہت ہی پازیٹیو خبریں دے رہے ہیں۔ خاندان میں خوشی ہوگی، گھر خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اسباب مہیا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹورس کی یعنی برج ثور کی، جن کا مون سائن ٹورس ہے۔ یہ مرکری جو ہے یہ آپ کے 2nd اور 5th ہاؤس کا مالک ہے، اور اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کرے گا۔ یہ قسمت کا گھر ہے، اور آپ کی عزت کا، آپ کے سفر کا، اور آپ کے مذہب کی نمائندگی کرتا ہے۔
تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ آپ کے لیے 50-50% رہے گی، کیونکہ 50-50 رہے گی کہ یہ ایک ایوریج آپ کے لیے رہے گی، کیونکہ اس دوران بہت سارے آپ کے کام جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ آپ کے کام جو ہیں وہ پینڈنگ ہو سکتے ہیں، کچھ مالی نقصان بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے، پیسے کی کمی بھی ہو سکتی ہے اور تھوڑی پریشانی آ سکتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں پرابلمز ہی پرابلمز رہیں گی، آپ کی یہ اس میں آپ دیکھیں گے بہت سی جگہ آسانیاں رہیں گی۔ لیکن یہ ہوگا کہ آپ کے جو گھریلو ماحول ہے وہاں پہ آپ کے والد کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گھومنے پھرنے کا آپ کو موقع ملے گا، مگر احتیاط کے ساتھ آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہے کہ احتیاط کے ساتھ گھومنا پھرنا کریں۔ مالی فوائد بھی آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کو سسرال کی طرف سے جو ہے وہ کچھ ہیلپ ہو سکتی ہے اور مدد مل سکتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ کچھ نظر آ رہی ہے۔ بات کرتے ہیں جوزہ کی۔ جوزہ جن کا مون سائن جیمنی ہے، جو مرکری ہے یہ آپ کے 1st اور 4th ہاؤس پر راج کرتا ہے، لیکن یہ اس ٹرانزیشن کے دوران آپ کے 8th ہاؤس کو متاثر کرے گا۔ غیر متوقع، انتہائی غیر متوقع حالات، جائیداد، زندگی میں انتہائی ڈرامائی تبدیلیاں، اور جو میریڈ ہیں ان کے سسرال کے معاملات، یہ جو ہے وہ ہائی لائٹس رہیں گے۔ یہ جو ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے یہ جیمنی کو بڑا زبردست فائدہ پہنچائے گی۔ اچانک مالی فائدہ آپ کو ملے گا جس سے آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور آپ کے پاس ان ذرائع سے رقم حاصل ہو جائے گی کہ جن سے آپ کو توقع نہیں تھی۔ آپ کے بہت سارے کام مکمل ہو جائیں گے اور آپ کے ذہنی سکون آپ کو میسر آئے گا، کامیابی ہوگی، فتح ہوگی اور ایک اطمینان کی کیفیت ہوگی۔ آپ کی سماجی حیثیت میں بھی نمایاں بہتری آئے گی، آپ کا حلقہ احباب میں وسیع ہوگا، آپ کے جو سسرال ہیں وہاں پہ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ بہت سارے سسرالی رشتہ دار جو ہیں وہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کریں گے، اور ہلکے پھلکے صحت کے ایشوز موجود ہیں، لیکن یہ ٹرانزیشن آپ کے لیے بہت اچھی رہے اوور آل۔ نیکسٹ اب بات کرتے ہیں برج سرطان کی۔ کینسرز کے لیے یہ 3rd اور 12th ہاؤس کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 7th ہاؤس میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کی شادی، شراکت داری، کاروبار اور پبلک امیج کا گھر ہے۔ تو یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ آپ کے لیے کیسی رہے گی؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اختلاف رائے سے بچنا چاہیے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، جیون ساتھی سے اختلاف ہوگا، حتی الامکان ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ صحت متاثر ہو سکتی ہے، جسمانی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دفتروں میں اعلیٰ حکام سے یا سرکاری شعبے سے تعلق رکھنے والے بغیر کسی وجہ سے خوف محسوس کریں، جیسے کوئی غیر قانونی کام کیا ہو۔ حتی الامکان سفر سے گریز کرنا ہے آپ نے، کیونکہ یہ سفر آپ کو نفع کی بجائے نقصان پہنچائے گا۔ کاروبار کے لیے بھی ایک ایوریج مہینہ، اوور آل کینسرز کے لیے یہ ٹرانزیشن ایوریج رہے گی، نہ بہت بری نہ بہت اچھی۔ بات کرتے ہیں لیو کی۔ لیو کے لیے جو مرکری ہے وہ 2 اور 11ویں گھر کا مالک ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 6th ہاؤس میں داخل ہوگا، جو آپ کی بیماری، دشمن، مخالفین، قرض اور نوکری کا گھر ہے۔ تو اس ٹرانزیشن میں جو ہے یہ آپ کے لیے بڑی فائدہ مند رہے گی۔ جسمانی طاقت جو ہے اس سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے، آپ جتنی محنت کریں گے اسی کے حساب سے آپ کو بہترین نتائج ملیں گے۔ آپ کے مخالفین جو ہے وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے اور وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ آپ تمام شعبوں میں آگے بڑھتے نظر آئیں گے۔ کوئی کام پینڈنگ ہے تو وہ کام بھی آپ کا نمٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ کام کی جگہ پر، ورک پلیس پر آپ کا اثر رسوخ بڑھے گا، کیریئر میں آگے بڑھیں گے۔ اخراجات میں اضافہ ضروری ہے، جس کی نگرانی آپ کو خود کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار میں جو ہے وہ پیسہ لگائیں گے تو اس کا اچھا ٹرن آؤٹ بھی آپ کو ملے گا۔ مخالفین، دشمنوں کی شکست ہوگی۔ بینک کا قرض ہے تو اس مدت میں بھی آپ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بات کرتے ہیں ورگو مون سائن جن کا ورگو ہے، سنبلا ہے، تو یہ آپ کے 1st اور 10th ہاؤس پر حاکم ہوتا ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے دوران یہ مرکری آپ کے 5th ہاؤس سے گزرے گا۔ یہ آپ کی ذہانت، آپ کی تعلیم، بچے اور محبت
کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ آپ کو ملے جلے نتائج دے گا، اور اس دوران آپ کا دماغ غیر معمولی طور پر بے چین ہوگا، ذہنی طور پر پریشانی ہوگی کسی چیز کو لے کے، کسی خیال کو لے کے، کوئی خوف آپ کے دماغ میں گھوم سکتا ہے۔ اس عرصے کے دوران جو ہے وہ بچوں کے ساتھ، اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے سو مباحثے سے گریز کریں، اس سے تناؤ بڑھے گا، جھگڑے ہوں گے، اور ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سا ماحول جو ہے وہ گھر میں بن جائے گا، اور جو ہے گھر کا ماحول خراب کرنے سے بہتر ہے کہ اس چیز سے گریز کیا جائے۔ آمدنی میں آپ کو اضافہ محسوس ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ کسی پر اعتماد نہ کریں، اور بلائنڈ فیتھ بالکل نہ کریں۔ بات کرتے ہیں لبرا کی، میزان کی، تو لبرا کے لیے یہ 9th ہاؤس 12th ہاؤس کا مالک ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 4th ہاؤس میں منتقل ہو جائے گا، جو خوشیوں کا، والدین کا اور جائیداد کو ظاہر کرتا ہے، جائیداد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ جو مرکری ہے یہ لبرا کے لیے بہت ہی اچھا رہے گی۔ مون سائن لبرا، اگر آپ کا مون سائن لبرا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشیوں میں اضافہ ہوگا، تعارف کی رحمتیں جو ہیں وہ آپ پہ پڑیں گی، آپ کی والدہ کی صحت بہتر ہوگی، ان کے تعلقات میں بہتری آئے گی، پہلے سے زیادہ خوشی اور پیار محبت نظر آئے گا، مالی مراعات ملیں گی، پیسے کی خواہشات پوری ہوں گی، کوئی بھی جائیداد وغیرہ کی جو ہے وہ بکنگ اور خریداری ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ بیرون ملک مقیم ہیں تو آپ کو وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے، رکے ہوئے کام قسمت کے تعاون سے مکمل ہو جائیں گے، خاندان میں خوشیاں ہوں گی، سکون ہوگا، بہترین لوگ آپ کے ارد گرد ہوں گے، مکان خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، جسمانی تندرستی بہتری ہو، صحت کے مسائل میں بہتری آئے گی، اور اوور آل یہ بہت ہی اچھی ٹرانزیشن ہوگی مون سائن لبرا کی۔ بات کرتے ہیں اسکارپیو کی، جن کا مون سائن اسکارپیو ہے، برج عقرب ہے، یہ آپ کے 8 اور 11th ہاؤس پر حکمرانی کرتا ہے، ستارہ تاروت یعنی مرکری۔ اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگا، جو آپ کے مختصر سفر، بہن بھائی، پڑوسی، دوست، رشتہ دار، ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ مرکری جو ہے وہ مرکری کی جو آپ کی یہ جو ٹرانزیشن ہوگی، یہ آپ کے مخالفین کو پاورز دے دے گی، یعنی کہ آپ کے مخالفین آپ کے لیے مسائل پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، کوئی غیر قانونی اللیگل کام میں آپ انوالو ہونے کا چانس ہے تو اس سے بھی دور رہیں۔ مزید ٹیکسز جو ہے وہ حکومت آپ پر لگا سکتی ہے، غیر اخلاقی رویے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے، ایسی چیزوں سے آپ گریز کریں کہ جو اللیگل ہے، یا آپ جانتے بوجھتے اگر اس میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ سماجی حلقہ آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات متاثر ہوں گے، دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا، آپ کی لیکن کمیونیکیشن کا جو آپ کا ہاؤس ہے وہ بہت اچھی کنڈیشن میں، تو اس کمیونیکیشن کے ہاؤس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ اپنی اچھی کمیونیکیشن کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں برج قوس کی، سیگیٹیریس کی۔ سیگیٹیریس کے لیے یہ مرکری 7th اور 10th ہاؤس کا مالک ہے، اور لیکن اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 2nd ہاؤس سے منتقل ہوگا، جو آپ کی کمیونیکیشن کا، آپ کی ویلتھ کا، آپ کے فیملی کا اور آپ کی صحت کے پر حکمرانی کرتا ہے۔ یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی، لیکن کچھ حالات آپ کے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں، پیسہ کمانے کا اچھا موقع ملے گا، پیسہ بچانے کا بھی اچھا موقع ملے گا، بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہوگا، خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا، اور کوئی آپ کو ڈیفیم کر سکتا ہے، بدنام کر سکتا ہے، تو ان چیزوں سے بچ کے رہیے، اور بات چیت میں بہت احتیاط کریں۔ اور اس ٹرانزیشن کے دوران آپ کو پیسہ حاصل ہوگا، کسی نئے ذرائع سے یا کسی کمیٹی کے ذریعے یا کسی بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ سورس سے بھی آپ کو پیسہ حاصل ہو سکتا ہے۔ البتہ صحت جو ہے وہ کچھ آپ کی متاثر ہو سکتی ہے، تو آپ کی صحت کے اوپر آپ نے نظر رکھنی ہے، اور یا آپ کے ذریعے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے آپ کی خاندان کی عزت میں اضافہ۔ اب بات کرتے ہیں کیپریکارن کی۔ کیپریکارن کے لیے مرکری آپ کے 6th اور آپ کے 9th ہاؤس کا مالک ہے، لیکن اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 1st ہاؤس میں
شفٹ ہوگا، فرسٹ ہاؤس میں ہوگی یہ ٹرانزیشن، تو آپ کی جو پرسنالٹی کا، آپ کی جسمانی اور سماجی حیثیت کا گھر ہے۔ تو یہ ٹرانزیشن جو ہے وہ آپ کے لیے اوور آل ایک اچھی ٹرانزیشن ہوگی، مگر آپ کو اپنی الفاظوں پہ جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنی بات چیت کو، کمیونیکیشن کو بہت زیادہ احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولنا آپ کے لیے جھگڑے اور نقصان کا باعث بنے گا، ساتھ ہی ساتھ خاندانی تعلقات میں بھی تناؤ پیدا کر دے گا۔ غیر ضروری سفر مسائل کا سبب بنے گا، پیسہ بھی خرچ ہوگا، پیسہ ضائع بھی ہوگا اگر آپ سفر کرتے ہیں۔ مرکری کی ٹرانزیشن کے دوران جو ہے روحانی مشاغل پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صحت کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ صحت کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ آپ کے والدین کی طرف سے آپ کو تعاون مل سکتا ہے، کوئی رکا ہوا کام جو ہے وہ بھی آپ کا ہو سکے گا۔ کام کے لیے سفر کرنا فائدہ مند رہے گا، آمدنی میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر کام کے لیے، اگر ایسی گھومنے پھرنے کے لیے، تو پھر وہ نہ کریں تو بہتر ہے۔ احتیاط برتنی چاہیے، پریگننسی کو لے کے کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے۔ بات کریں گے ایکویریس کی۔ ایکویریس میں مرکری جو ہے یہ آپ کے 5th اور 8th ہاؤس کا مالک ہے، اور اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 12th ہاؤس میں منتقل ہو جائے گا۔ آپ کے اخراجات کا، نقصان کا، بیرون ملک جانے کا، اسپتال جانے کا، اور یہاں تک کہ جیل جانے کا سامان بنے گا۔ تو جو مرکری کی جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے یہ آپ کے لیے اچھی خبر نہیں لا رہا ہے، اس میں مشکلات ہوں گی۔ مون سائن ایکویریس کے لیے یاد رکھیے گا، جن کا مون سائن ایکویریس ہے، سن سائن ایکویریس ہے، ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں۔ مون سائن ایکویریس کے لیے اگر آپ کو آپ کا سائن نہیں پتہ ہے تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں کر سکتے ہیں، تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو آپ کی صحت کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل آپ کو پریشان کریں گے، جسمانی مسائل، آپ کے آنکھوں کے مسائل، ضرورت سے زیادہ تھکن، اور اس عرصے کے دوران اگر آپ صحت سے لاپرواہ رہتے ہیں تو آپ کو اسپتال بھی جانا پڑ سکتا ہے، صحت کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ ذہنی صلاحیت میں، ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوگا، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی تعلیم میں رکاوٹ آئے گی، پڑھائی کو نقصان پہنچے گا، مخالفین آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، ان کی موجودگی میں خود کو کمزور محسوس کریں گے۔ اگر آپ کے خلاف کسی عدالت میں یا کوئی کیس مقدمہ چل رہا ہے تو اس پر بھی توجہ دیں، کیونکہ ایک کمزور کیس ہے، اس مدت کے دوران اخراجات میں اضافہ ہوگا، غیر متوقع اضافہ ہونے کی وجہ سے آپ کی مالی حالت پہ پریشر پڑے گا، اس لیے آپ کو اخراجات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اچانک بیرون ملک جانے کے امکانات روشن ہیں۔ اور فائنلی ہم بات کریں گے پائسس کی، یعنی برج حوت کی۔ تو یہ مون سائن جن کا پائسس ہے، تو یہ جو عطارد ہے، مرکری ہے، یہ آپ کے 4th اور 7th ہاؤس کا مالک ہے۔ اس ٹرانزیشن کے دوران یہ آپ کے 11th ہاؤس سے گزرے گا، 11th ہاؤس میں ٹرانسفر ہوگا، اور اس ٹرانزیشن کے دوران آپ کی آمدنی، اب یہ جو 11th ہاؤس ہے یہ آپ کی آمدنی کا، بڑے بہن بھائیوں کا اور آپ کی خواہشات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے یہ آپ کے لیے کافی بینیفیشل رہے گا، فائدہ مند رہے گا۔ 11ویں گھر سے گزرنا آپ کی عطارد کا، 11ویں گھر سے گزرنا آپ کی خواہشات کی تکمیل میں معاون ہوگا۔ خواہشات اب آہستہ آہستہ پوری ہوں گی، آپ کی بڑے بہن بھائی آپ کی مکمل حمایت کریں گے، آپ کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں گے، آپ کی مدد ملے گی۔ کوئی کاروبار چلاتے ہیں تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ کاروبار بڑھے گا اور آپ کی آمدنی میں اضافہ کرے گا۔ اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کی کنڈیشن بہتر ہو جائے گی، مالی حالت، اسپیشلی مالی حالت بہت زیادہ امپروو ہوگی۔ آپ کی عزت کے اندر اگر کوئی حرف آ گیا تھا تو وہاں پہ بھی وہ بھی خلا پور ہو جائے گا۔ زمین یا عمارت خریدنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کی تکمیل ہو جائے گی، صحت میں بھی بہتری آئے گی، محبت کے تعلقات مزید گہرے ہو جائیں گے، طالب علم ہیں تو اسٹوڈنٹس ہیں تو اچھی تعلیمی کامیابیاں ملیں گی، اور اچھی شناخت آپ کی بنے گی کہ یہ اچھا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اوور آل یہ، اگر آپ کا مون سائن پائسز ہے تو سن سائن پائسز ہے تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو اپنا مون سائن نہیں پتہ ہے تو کائنڈلی آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ ضرور لکھیں تاکہ میں آپ کا مون سائن آپ کو بتا سکوں۔ جو ویسٹرن ایسٹرولوجی ہے، یعنی جو انگریزی یورپی افراد، انگریز لوگ جو جس ایسٹرولوجی کو فالو کرتے ہیں موسٹلی، وہ ویسٹرن ایسٹرولوجی ہوتی ہے۔ اور جو پاکستان، انڈیا میں زیادہ تر جو لوگ جس
एस्ट्रोलॉजी को मोस्टली फॉलो करते हैं वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है जो मून साइन के हिसाब से चलती है। अब अंग्रेज़ी एस्ट्रोलॉजी चलती है आपके सन साइन के हिसाब से और देसी एस्ट्रोलॉजी चलती है मून साइन के हिसाब से। मून साइन और सन साइन का फ़र्क आप यूँ लगा लें कि सन साइन के हिसाब से बताना, सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी समझें आपका जिस्म है और इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझें आपकी रूह है। आप ऊपर से कैसे दिखते हैं ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बता देगी और आप अंदर से कैसे हैं ये आपको मून साइन इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताएगी। ज़ाहिर आप कैसे कर रहे हो और अंदर से इंसान ज़ाहिर में कुछ होता है और बातिन में कुछ होता है। तो इंसान का जो ज़ाहिर है वो सन साइंस के ज़रिए पता चलता है और जो इंसान का बातिन है वो उसके मून साइन से पता चलता है। ठीक दोनों ही है। अगर आप दोनों के हिसाब से देखें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी ठीक है, अपने अपनी चॉइस की बात है।